بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سبق پڑھا تھا اردو ادب میں عید الفطر۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کے مشقی سوالات ہم اگلے لیکچر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آج سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے۔ الفاظ معنی اردو ادب میں عید الفطر، ڈاکٹر وحید قریشی نے یہ سبق لکھا ہے۔ خط و خال، شکل و صورت، نقش و نگار، پاسداری، حفاظت، تخلیقی جوہر، نئی تحریر لکھنے کی صلاحیت، یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے نئی چیز بنانے کی صلاحیت، یہاں مطلب ہے تحریر لکھنے کی صلاحیت ہے۔ گلدستہ عید، مختلف شعراء کی عید کے حوالے سے نظموں کا مجموعہ۔ یہ گلدستہ کا مطلب آپ نے وہ نہیں سمجھا پھولوں والا گلدستہ، یہ خاص ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کی یہ معنی ہے۔ درون خانہ، گھر کے اندر، ہیجان، کسی بات پر اچانک بھڑک اٹھنا، یعنی اچانک غصہ آنا یا اس طرح کی باتیں۔ وسعت پذیری، پھیلاؤ۔ نوحے، ایسی تحریر کہ جس میں افسوس اور غم کا اظہار کیا جائے۔ قسم پرسی، خراب حالت۔ تہنیت، مبارک، خوشی۔ مہ سیام، رمضان کا چاند۔ مہ جو ہے یہ ماہ کا مخفف ہے، یعنی مختصر ہے۔ خامہ فرسائی، لکھنا، اظہار خیال کرنا۔ غزال شادی، خوشی کا ہرن۔ گردوں، آسمان، ناقابل فراموش، نہ بھلانے والا، شاندار۔ دوسری سلائڈ دیکھیے، اب اس کے مشقی سوالات آ جائیں گے۔ جی بیٹا، یہاں سے مشق ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جواب، عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دینی لحاظ سے یہ تہوار رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہذیبی لحاظ سے یہ تہوار محض اچھل کود کا ایک موقع نہیں، بلکہ ملی اتحاد اور عزائم کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اگلی سلائڈ دیکھیں۔ سوال نمبر 2، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ جواب، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے یہ باریکیاں پیدا کی ہیں کہ عید کو صرف ایک خوشی یا عید کے چاند کو صرف ایک بار سال میں جھلک دکھا کر غائب ہونے کے بجائے اس کا تعلق مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی سے جوڑ دیا۔ سوال نمبر 3، اس سبق میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں یا موضوعات کے نام لکھیے۔ جواب، اس سبق میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے 3 پہلو یا موضوعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کنواری بیٹی کی عید۔ نمبر 2، سہاگن کی عید۔ نمبر 3، گھر کی مالکن کی عید۔ سوری، یہاں مالکہ میں لکھ دیا، گھر کی مالکن، کیا آپ اس کے بعد نون آئے گا، ہے نہیں آئے گا۔ مالکہ بھی ویسے ٹھیک ہی لگ رہا ہے لیکن مالکہ نہیں ہوتا، اصل میں مالکن ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ جواب، عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے جو نکتہ، سوری ہم بیک چلی گئی ہے، جو نکتہ اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ شاہی خاندان کے افراد دولت اور عزت سے محروم ہونے کے بعد کیسی بری حالت میں عید مناتے ہیں۔ اگلی سلائڈ دیکھیے بیٹا۔ سوال نمبر 5، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟
جواب: اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن اس لیے بنایا کہ اس کا بہت گہرا تعلق ہماری تہذیبی اور فکری زندگی سے ہے۔ سوال نمبر 6، کون سی چیز اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ جواب: یاد طفلی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ سوال نمبر 7، عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ جواب: عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ اس سے اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک نئی سمت ملتی ہے۔ سوال نمبر 8، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ جواب: یہ مصرع الطاف حسین حالی کی ایک نظم کا ہے جس کا عنوان تہنیت عید الفطر ہے۔ اگلی سلائیڈ دیکھیے۔ سوال نمبر 9، مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ کس سے جوڑا ہے؟ 2-3 سطروں میں جواب لکھیں۔ جواب: مصنف نے عید کا تعلق تہوار کے علاوہ مسلم قوم کی تمدنی اور فکری زندگی سے جوڑا ہے، اسی لیے اس تہوار کی خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ اس کے مشقی سوالات تھے۔ باقی اس کے جو مشقی سوالات ہیں اس کی وضاحت میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں کر دی تھی، آپ اس کے بارے میں اپنا پچھلا لیکچر ذرا دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ سوال جو بھی میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں سلائیڈیں، یہ آپ نے نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں سارے سوال۔ اچھا بیٹا، اب ہمارا نیا سبق آ جاتا ہے اردو ادب میں، نہیں سوری، سجاد حیدر جلدرم کا سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ آئیے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی بیٹا، نیا سبق ہمارا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ مصنف ہیں سجاد حیدر جلدرم۔ پہلے ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ 1880 میں پیدا ہوئے، 1943 میں وفات پائی۔ سجاد حیدر جلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں ان سے جاگیریں چھن گئی تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ جلدرم یو پی کے ایک قصبے نہٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بنارس میں گزرا اور ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی۔ علی گڑھ سے بی اے کیا۔ اس کے ساتھ ہی ذاتی شوق سے ترکی زبان سیکھی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں ترجمان کے طور پر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصہ قسطنطنیہ میں بھی رہے اور ترکی زبان و ادب کا مزید مطالعہ کیا۔ قسطنطنیہ بیٹا موجودہ جو شہر ہے ترکی کا استنبول، اس کا پرانا نام ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار کے طور پر کام کیا، پھر جزائر انڈامان میں ریونیو کمشنر رہے۔ 1943 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ اردو کی جو مشہور ادیبہ ہے ناول نگار قرۃ العین حیدر، وہ انہی کی بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے شاید کسی بچے نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا ہو یا ان کے ناول کے بارے میں کبھی سنا۔ سجاد حیدر جلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں، اخذ کیے گئے ہیں، یعنی انہوں نے اصل میں ترکی زبان میں جو افسانے پڑھے تھے، مضامین پڑھے تھے، اس میں سے چیزیں لی ہیں اور انہی کی بنیاد پر انہوں نے افسانے لکھے ہیں۔ خیالستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے اور یہ انشاء لطیف کا عمدہ نمونہ ہے۔ ان کی انشاء پردازی میں حصے مزاح بھی شامل ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں ایک بہت ہی عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ کتاب میں شائع کر دی ہے اور یہ پیپر میں آتی ہے تو بچے بولتا پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جو خیالستان ہے یہ افسانوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کے کچھ افسانہ نما تحریریں ہیں اور جو زیادہ تر ان کی تحریریں ہیں وہ انشائیے ہیں،
یہ جو آگے نے لکھا ہے نا انشائی لطیف، افسانے میں انشائی لطیف تو ہوتا ہی نہیں ہے. انشائی لطیف الگ چیز ہے اور افسانہ الگ چیز ہے. افسانہ کہانی کو کہتے ہیں، جیسے کہ اس کے بعد ہے ہمارا سبق ملمہ آئے گا آگے نا، یہ سبق ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ایک کہانی ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے ہمارے زندگی کے موجودہ واقعات ہوتے ہیں اسی طرح اس کے کردار ہوتے ہیں. انشائی لطیف یا انشائیہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی موضوع پر ایک آدمی مصنف جو ہے وہ لکھتا ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آخر میں نا مصنف کوئی نتیجہ نہیں نکالتا بلکہ چلتے چلتے بات ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سبق شامل ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ بھی ایسے چلتے چلتے آخر میں ایک شعر آئے گا اور ختم ہو جائے گا. شاعر یہ جو مصنف ہیں جو ان نے بات شروع میں کیا آخر تک وہی چلتی رہتی ہے، وہ خاص نتیجہ نہیں نکالتے. عام جو مضمون ہوتا ہے اور انشائیہ ہوتا ہے اس میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ پیپر میں آتا رہتا ہے، سوال اس سے آتا ہے آبجیکٹو میں کہ شامل نصاب سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا تعلق کس صنف سے ہے. نیچے اب آپشن ہوتی ہے افسانہ، ناول، مضمون یا انشائیہ. انشائیہ نہ ہو پھر انشائی لطیف ہوتا ہے. اچھا یہ بیٹا یاد رکھنا ہے، اگر انشائیہ یا انشائی لطیف کی آپشن پیپر میں نہ ہو تو پھر یہ مضمون ہوگا وہاں آپشن میں سے. نہ افسانہ نہیں اس کو کبھی بھی کہنا، ٹھیک ہے، نہ یہ ڈرامہ ہے. تو یہ آپ نے بات ہے یاد رکھنی ہے. اب ہم سبق پر چلتے ہیں. سبق جو ہے وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تجھے احسان ہوتا. ابنائے زمانہ مطلبی لوگ، مطلب پرست لوگ. ساتھ ساتھ ابھی میں الفاظ مانی بتا رہا ہوں. سبق کے اختتام پر میں آپ سے جو سلائڈ شیئر کروں گا اس میں الفاظ مانی لکھے ہوں گے، وہاں سے دیکھ کے آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھ لینے ہیں. ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا. 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بری اسپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائی میں دہرا دی جاتی تھی. اسپیچ یعنی اسپیچ تقریر، اسی پیرائی میں یعنی اسی انداز میں اسی طریقے سے. یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا. اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت تھا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی. ٹھیک ہے، کیا بدماشی وہ کر رہا تھا اور بے حیائی کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی صورت مسخ ہو گئی تھی، بگڑ گئی تھی. یہ اس کا ذکر وہ آگے کریں گے. یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا آواز. تو میں ایسا قصی القلب نہیں ہوں، قصی القلب ظالم سخت دل، کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں. وہ اس قابل ہے کہ لفظ بے لفظ لکھی جائے. چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کے یہ تھی، یعنی جو وہ باتیں دہرا رہا تھا نا بھیک مانگنے کے لیے، وہ کیا باتیں کر رہا تھا. اب دیکھیں انہوں نے وہ اس کے الفاظ ہیں لکھے ہوئے ہیں جس میں ان کے خیال میں بڑا درد شامل تھا اور ایک خاص بات تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سبق بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ انشائیہ لکھا ہے. اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو. میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں. اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں. میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا. بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں. ہائے میرا کوئی دوست نہیں. اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں. غریب الوطن پردیسی، اپنے وطن سے دور. اس میں جو خاص بات ہے نا وہ جو مصنف کو اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں. اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ انشائیہ لکھا ہے. اب دیکھیں جہاں سے بات آگے بڑھتی ہے. فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں
میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا. امور امر کی جمع، کام، چیزیں. یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے. مفت خوری، مفت میں کھانا کھانا، مفت میں روٹیاں توڑنا. نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے. میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ اگلا صفحہ 49، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. بس جہاں تک میں اس سے بہتر ہوں. آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، بدرجہ کئی گنا، کئی درجے. اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے. میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں. ٹھیک ہے، جب وہ یہ بھیک مانگ رہا تھا تو رونے والی شکل بنا رہا تھا نا، رونا بسورنا، لیکن شکل سے کیا چہرہ کیا ظاہر کر رہا تھا کہ بڑا اطمینان ہے، خوش ہے، مطمئن ہے. بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے. وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں. میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں. اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے. میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا. دل میں باتیں کرتا ہوا یا مطلب ہے دل میں سوچتا ہوا. ٹھیک ہے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس آدمی کا واقعی کوئی دوست نہیں، یہ تو بڑا خوش قسمت ہے. یہ خوش قسمت انہوں نے کیوں کہا ہے، اس کی نا وضاحت آگے آ جاتی ہے. کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں. اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا. لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں، جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں. تخلیہ، تنہائی، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں. کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو. ٹھیک ہے، یہ اپنے ان کے دوست ہیں نا، وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ان کے پاس پیسے، اس طرح نا رونی سی صورت بنا کے ان سے پیسے مانگ لیتے دن دیہڑے، دن کی روشنی میں سب کے سامنے. کیا اس کے احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ جیسے دوست ایک دوسرے کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، نہیں آؤ تم بھی چلو. اس طرح کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کا جو ہے وقت وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا فضول کاموں کے لیے. یہ دیکھیں نا، اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تقریر کوئی لکھنا چاہتے ہیں یا مضمون لکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوست انہیں اتنا وقت نہیں دے رہے. کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ ریویو انگلش کا لفظ ہے بیٹا، ریویو کا مطلب تبصرہ لکھنا، یعنی کتاب پڑھ کے نا اس پر تبصرہ لکھنا ہے کہ اس کتاب میں کیا چیزیں شامل ہیں، اچھی ہے، بری ہے. اور ظاہر ہے جب دوست کی کتاب ہوگی تو لازماً ہے پھر آپ کو اس کی تعریف کرنی پڑے گی کہ میرا دوست بہت بڑا مصنف ہے، اس کی کتاب بہت شاندار ہے، اس طرح کی بات ہے. کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ یہ دونوں ایک ہی ان کے معنی ہے، شور مچانا اور ہو حق کرنا ایک ہی مطلب ہے. کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار ہوں. ٹھیک ہے، ان نے اوپر کہا ہے نا کہ وہ صحت مند ہے اور میں کہتے ہیں میں دبلا پتلا ہوں، کمزور ہوں. اس کی وجہ نے کیا لکھی ہے کہ میرے دوست مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، آرام سے ذرا بھی بیٹھنے نہیں دیتے، کام نہیں کرنا دیتے، پریشان کرتے ہیں. یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے. لوگ کہیں گے اس شخص کے کیسے بےہودہ خیالات ہیں،
اس شخص سے مطلب خود ان کے اپنے مصنف کے. لوگ کیا کہیں گے؟ ایسی فضول بیکار سوچیں اس کی کہتا ہے کہ دوست نہیں ہونے چاہیے. بغیر دوستوں کے زندگی دو بھر ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے. مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا. میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان. چاہے مجھ پر نفرین کی جائے مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے. خیر طلب ہے، بھلائی چاہنے والے، یعنی وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ ان کی ساتھ کو اچھائی کرے، لیکن کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں میرا نقصان ہی کرتے ہیں ہمیشہ. نفرین کی جائے، نفرت کی جائے، لعنت بھیجی جائے مجھ پر. جمع غفیر، لوگوں کا مجمع، شناسائی واقفیت. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں، اگلا پیج ہے بیٹا، صفحہ نمبر 50، اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو. مثلا میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں. بڑبڑیا کا بیٹا معنی ہوتے ہیں ایسا آدمی کہ جو بغیر سوچے سمجھے نا باتیں کرنا شروع کر دے. اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جو راز کی بات نہ رکھ سکے، اگر اس کے سامنے کوئی راز کی بات کی جائے تو دوسروں کو جا کے بتا دے. یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خلقت میں داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا. خلقت یعنی پیدائشی طور پر فطرت میں شامل ہے، ان کی عادت میں شامل ہے. کیا چیز؟ کہ تھوڑی دیر بھی آرام سے نہیں بیٹھتے. 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھنا. جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے. بھونچال، زلزلہ. جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں. ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے. اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں. نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے. توبہ توبہ. اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے. چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا. یہاں چھت سے مراد بیٹا فرسٹ فلور ہے، ٹھیک ہے. یہ لکھا نا کہ چھت پر کمرہ تھا، یعنی فرسٹ فلور پر یہ بیٹھتے تھے کام کاج کے لیے نا. یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا. آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں. آخا، آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو. اچھا دیکھیں اس نے شور کیسا مچا رکھا ہے اور ساتھ ساتھ ہدایات بھی انہیں دے رہا ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا ہوا ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں وہ کام آپ نے بند نہیں کرنا. حالانکہ اس شور شرابے بلا وہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ میں حرج کرنے نہیں آیا. حرج کا مطلب ہے نقصان. خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا ہے. کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا. واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نکھار کے لقب سے پکارا جا سکتا ہے. لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا. تمہاری خیریت دریافت کرنے سے خدا حافظ. یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا. مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا. آپ میں سے نا بعض بچے شرارت کرتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ زور سے دبا دیتے ہیں نا. اب یہاں دیکھیں یہ شرارت نہیں کر رہا، یہ اپنی طرف سے خلوص کا اظہار کر رہا ہے. لیکن ایسا خلوص کس کام کا کہ وہ بیچارہ جو لکھ رہا ہے اس کا ہاتھ ہی سیدھا نہیں ہوتا، اس کو درد شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں. خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں. اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے.
تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اسے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ کلیجے پر پتھر رکھنا، بہت صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیوں اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، کہ وہ جب بھی آتا ہے ان کے خیالات کو درم برم کر دیتا ہے، وہ شور شرابہ کرتا ہے، اور دیکھیں وہ خود باتیں کیے جا رہے ہیں، ان سے کسی بات کا جواب سننے کے لیے ٹھہرنا اسے گوارا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بڑی جلدی ہے، میں صرف آپ کی خیریت پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ خود ہی نا یک طرفہ ٹریفک جیسے چلتی ہے نا، وہ اس کا احساس ہے، خود ہی بولے جا رہے ہیں۔ اور لیجئے یعنی ایک اور مثال دیکھیں۔ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل، اگلا صفحہ ہے بیٹا، صفحہ 51 51، کہ دل یہی چاہتا ہے کہ ایک گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں۔ بیٹا تیسرا پہر جو ہوتا ہے نا، یہ شروع ہوتا ہے 2 بجے کے بعد، خاص طور پر گرمیوں کا جب ہو نا موسم، تو 2 بجے کے بعد انسان کو بڑی میٹھی میٹھی نیند آنے لگتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے گرمی کی وجہ سے۔ یہ بھی دیکھیں نا، کام کرتے رہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں یا تو کرسی پر آرام سے بیٹھا رہوں یا تھوڑا خاموش رہوں۔ اب کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے، مگر تحسین آئے ہیں، ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ میں کتنی ہی کوشش کروں گا مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کے اخبار پڑھوں۔ یہ انگلش کے لفظ ہے نا، پالیٹکس اور لٹریچر، پالیٹکس سیاست، لٹریچر ادب۔ یہ دیکھیں فٹ نوٹ دیے ہوئے نیچے نا، ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں انگلش میں لکھا ہوگا نیچے فٹ نوٹ میں، یہ دیکھیے پالیٹکس اور لٹریچر انگلش کے الفاظ ہیں، انہوں نے لکھے ہیں نیچے فٹ نوٹ میں، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اچھا جی آگے دیکھیے، اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ان کی عادت ہے کہ اور کسی موضوع پر بات ہی نہیں کرتے، ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، موسم بڑا خراب ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی باتوں سے دوسرا بندہ بور ہی ہوگا، بیچارہ اکتا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں، مقدمے باز جو ہمیشہ مقدمے کرتے رہے ہیں، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کی تعریف اس حالت میں کہ جب انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، ورنہ وہ کیا کرتے ہیں، ججوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، کیوں کہ میرے خلاف انہوں نے کیوں فیصلہ کیا۔ یہ فیصلے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی ریاست کے نواب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے نا انڈیا میں تقریباً انڈیا پاکستان جی ہمارا جو موجودہ سارے علاقے میں کم و بیش 550 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں نا، ہر ریاست کا ایک مالک ہوتا تھا، نواب ہوتا تھا۔ یہ صاحب بھی نا کسی ریاست کے مالک ہے اور مقدمے کرتے رہتے ہیں ہمیشہ نا، ان کا یہ ذکر کرتے ہیں اور کوئی مضمون نہیں۔ من جملہ اور بہت سی مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ یہ کون سے مقدمے بعد دوست ہیں، یہ والے شاکر خان صاحب، نہیں سوری، یہ مقدمے بعد دوست کوئی اور ہے، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہاں نے جو لکھا ہے نا کہ من جملہ اور بہت سی قسموں کے، من جملہ کا مطلب ہے کہ میرے کل دوستوں میں سے یہ ایک نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک نمونہ یہ ہے محمد شاکر خان صاحب، یہ بھی ایک ریاست کے نا نواب ہیں جن کا یہ ذکر آ رہا ہے۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر کا مطلب بیٹا ادب،
لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے کا اور تعارف پیدا کرنے کا۔ لٹریری آدمی ادبی شخصیات جو افسانے، شاعری، ناول، ڈرامے وغیرہ لکھیں، ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرا کے شایان شان ہے۔ یعنی ادبی جو لوگ ہیں، تخلیقات لکھنے والے، ان کی قدر کرنا اصل میں امیروں کی شان کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب بندہ ان کی گویا قدر کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے۔ سلیم پور ان کی ریاست کا نام ہے۔ یہ کہہ کے، کیا کہا؟ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے۔ شور و شغب یعنی شور۔ دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے۔ آراستہ کرایا، سجایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے۔ تھوڑے دن کے رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ میری خوشی کرو یعنی میری خوشی کے لیے چلو میرے ساتھ۔ اچھا اب دیکھیں، وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، اصل میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس کی نا اپنی ایک سوچ ہے کہ یہ جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ سلام دعا ضرور رکھنی چاہیے۔ اس سے نا گویا یہ اس طرح کا خیال رکھنا میری شان کے مطابق ہے، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، چونکہ وہ خود بھی تو رئیس ہے نا، امیر ہے۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ معارف بیٹا اپنے زمانے کا بہت مشہور رسالہ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ مولانا شبلی نعمانی والا جو ادارہ تھا نا، ندوۃ العلماء، اسے یہ شائع ہوتا تھا۔ سید سلیمان ندوی اس کے ایڈیٹر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ معارف کے لیے میں خاص مضمون لکھ کے بھیجوں گا۔ تو یہ اب اس کے ساتھ شاکر خان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے وہاں جاؤں گا، میرے کوئی اور دوست وہاں نہیں آئیں گے، تنگ نہیں کریں گے، تو میں وہاں بیٹھ کے یہ کام کر سکوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی۔ اچھا بیٹا، پائیں باغ وہ باغ ہوتا ہے کہ جو گھر سے ذرا نچلے سٹیپ پر ہو، یعنی فرض کریں ایک جو مکان ہے وہ 5 مرلے کی جگہ پر بنا ہوا ہے، تو مکان کو نا ذرا اٹھا کے بنایا جائے، یعنی جو اس کی بنیادیں ہیں نا وہ ایلیویشن تھوڑی انہیں دے کے نا اونچا کر کے، زمین سے فرض کریں 2-2 فٹ اونچا کر کے ان کو بنایا جائے۔ تو ظاہر ہے اب مکان تو اونچا ہو گیا نا سارا اوور آل، تو اب جو باغ ہوگا وہ تو نیچے لگے گا ارد گرد، مکان کے گرد اگر جگہ ہے تو 5 مرلے کے علاوہ اگر جگہ ہے تو اس کو پائیں باغ کہتے ہیں۔ اب جو ان کا کمرہ تھا وہ کیا تھا؟ اس کے ساتھ ان کھڑکی کھولی تو نیچے بہت شاندار باغ تھا، اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ نیچرل فطری منظر، دل فریب، دل کو بہلانے والا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ سینری، قدرتی منظر، ٹھیک ہے؟ اس سے لگتا ہے کہ ان دنوں شاید بہار تھی، تو اس لیے نا وہ صاحب یعنی شاکر خان جو ہے ساتھ لے گئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آج یہ جو قدرتی مناظر ہیں اس کا لطف اٹھاؤ، لکھنے کا کام جو ہے وہ شروع نہیں کرنا، تاکہ تمہارا دماغ جو ہے وہ بالکل ریسٹ کی حالت میں آ جائے، پہلے جو تھکا ہوا ہے وہ اس کی تھکاوٹ ہے اتر جائے۔ اگلا صفحہ ہے بیٹا، صفحہ نمبر 52۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں۔ اچھا دیکھیں وہ خود ہی پروگرام بنا لیتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ چلیے گاڑی تیار کراتے ہیں، دریا پر مچھلی کا شکار کھیلیں گے، وہاں سے 2 میل پر احمد نگر، 2 میل پر احمد نگر ہے، یعنی 2 میل دور احمد نگر کی ریاست ہے، آپ کو وہاں کے رئیس راجہ طالب علی صاحب سے ملائیں گے۔ میرا ماتھا وہی چھنکا،
اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم، ماتھا ٹھنکنا، شک ہونا کہ اب کوئی میرے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا۔ فرصت معلوم کا مطلب ہے کہ فرصت نہیں ملے گی، یعنی انہیں شک ہوا کہ اگر اسی طرح یہ پروگرام ہر روز بناتے رہے پھر تو مجھے بھی یہاں فرصت نہیں ملے گی، فارغ وقت نہیں ملے گا کہ میں اپنا مضمون لکھ سکوں۔ خیر، سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس انکا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی۔ انکا بیٹا ویسے ایک پرندہ ہوتا ہے، یہ میتھیکل پرندہ ہے، ٹھیک ہے؟ متھ ہوتا ہے ایسی چیز کہ جس کو عقلی طور پر ثابت نہ کیا جا سکے، یہ ساری دنیا میں میتھیکل مختلف نا وہ چیزیں ہیں۔ انکا بھی ایک ایسا پرندہ ہے جس کے بارے میں جیسے ہما آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ایسے ہی ہے ہما کے بارے میں کہ جس کے سر سے نا گزر جائے نا اڑتا ہوا تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، ایسی انکا ایک پرندہ تھا۔ انگلش میں اس کو فونکس کہتے ہیں۔ یہ امریکہ کا جو جھنڈا ہے نا امریکہ کا، اس پر جو تصویر بنی ہے نا وہ اس چیز کی ہے، انکا کی۔ یہ ہے ہی نہیں، انکا کہتے ہی ہیں جو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، فرضی چیز۔ تو یہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی طرح سے یکسوئی کی، یکسوئی یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنا، وہ یہاں نہیں ہے، انکا ہے۔ سرگرداں تھا، پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، وہ یہاں بھی نہیں ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، کامدار جس پر بیلیں بوٹے وہ کڑھائی کی گئی ہو اس کو کامدار کہتے ہیں، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہو، گناہ کبیرہ بڑی غلطی، بڑا گناہ۔ چاندی کی دوات مگر سیاہی دیکھتا ہوں جو سوکھی ہوئی، اب دوات کا کیا فائدہ، خالی دوات کا ظاہر ہے سیاہی ہوگی تو بندہ لکھے گا۔ یہ بیٹا پرانے وقتوں کی بات ہے، اس زمانے میں قلم دوات سے لکھا کرتے تھے۔ یہ جو ہے نا آپ کے موجودہ فاؤنٹین پین، اس کا ذکر یہ آگے آئے گا، یہ اس زمانے میں اتنے زیادہ نہیں تھے۔ انگریزی قلم سے کیا مطلب فاؤنٹین پین ہی ہے، نہایت قیمتی اور نایاب، مگر اکثر میں نب نہ دارد، نب نہ دارد یہ نب نہیں تھی۔ اب پین بہت قیمتی بے شک ہو، اگر اس کی نب ہی نہیں ہے تو کس کام کا؟ جاذب کاغذ ایک مخملی جلد کی کتاب ہے، جاذب کاغذ بلاٹنگ پیپر۔ یہ بیٹا آپ نا اپنے فزکس یا کیمسٹری کی لیب میں نا دیکھ سکتے ہیں، یہ پیپر کی طرح ہی پیپر ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہلکا سا موٹا ہوتا ہے۔ جب آپ تجربہ کرتے ہیں نا کوئی ایکسپیریمنٹ لیب میں، تو کوئی چیز گر جائے تو آپ اس کے اوپر نا یہ بلاٹنگ پیپر پھینکتے ہیں، یہ فوراً نا سک کر لیتا ہے اس چیز کو نا، مثلا پانی ہے تو پانی فوراً سک کر لے گا، یا فرق نہیں ایسڈ کوئی گر گیا تو فوراً اس کو سک کر لے گا، پی جائے گی۔ تو یہ جاذب پیپر پرانے وقتوں میں کب استعمال کرتے تھے؟ جب کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو فرض ایسے ہی گر گئی ہے خدا نخواستہ، تو فوراً اوپر نا بلاٹنگ پیپر رکھتے تھے، وہ صحیح پھر پھیلتی نہیں تھی، وہ بلاٹنگ پیپر میں جذب ہو جاتی تھی، مگر لکھنے کا کاغذ کا پتہ نہیں۔ یعنی دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے کہ بلاٹنگ پیپر تو رکھا ہوا ہے لیکن لکھنے والا کاغذ نہیں ہے، تو بلاٹنگ پیپر تو بعد میں استعمال ہوگا نا، لکھا ہی نہیں ہے تو بلاٹنگ پیپر کا کیا فائدہ؟ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں۔ آخرکار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم، جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرراں خیالات کو تیزی کے ساتھ کفی کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، استعمالی یعنی جو وہ پرانا استعمال کرتے ہیں، مفید بکس یعنی چھوٹا سا صندوقچہ، اس میں ان کی قلم دوات موجود تھی، وہ نکالا اور لکھنا شروع۔ پرراں کا بیٹا مطلب تھا جس کے پر ہوں، اڑتا ہوا۔ خیالات جو ہے نا وہ گویا اڑتے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو کس میں خیالات کو کس میں لکھتے ہیں، کس پر لکھتے ہیں؟ کاغذ پر۔ تو کاغذ کو انہوں نے کفسی کاغذ کہا ہے، گویا یہ پنجرہ ہے کہ جس میں اڑتے ہوئے خیالات کو بند کیا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا۔ مرغان خوشنوا خوبصورت گیت گانے والے مختلف پرندے، مختلف آوازیں نکالنے والے۔ شعراء کیا ہیں؟ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بلبل بہت خوبصورت بولتی ہے، کبوتر اس طرح بولتا ہے، یہ ہے وہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوا کیونکہ یہ چڑیاں طوطے سارے مل کر نا پائیں باغ جو تھا نا اس میں بہت زیادہ شور مچانے لگے، اور یہ چاہتے تھے کہ خاموشی ہو تاکہ میں مضمون لکھ سکوں۔
کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, جو درخت تھے نا باغ کے وہاں جمع ہوئے اور بول رہے تھے نا, شور شروع کر دیا. تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہماتن مشغول ہو گئے. ہماتن سارے کا سارا, تن ویسے بیٹا بدن کو کہتے ہیں, مطلب پوری نا کنسنٹریشن سے, توجہ سے یہ اپنے کام میں مشغول ہو. اچھا بیٹا, یہ سبق خاصا طویل ہے. آج کے اس لیکچر کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی صفحے سے جہاں ہم نے چھوڑا ہے یہ سبق شروع کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.